الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی اچھی اور بہت ہی اہم معلومات سوال اور جواب کی صورت میں سماعت کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سوال ہے، یاجوج ماجوج کون ہے؟ جواب، یاجوج ماجوج اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ یہ سب چیزیں کھا جائیں گے، انسانوں کو مار ڈالیں گے اور خوب قتل و غارت گری کریں گے۔ جب یہ سمجھیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو مار دیا ہے تو پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تاکہ آسمانی مخلوق کو ماریں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس گریں گے، جس سے یاجوج ماجوج یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے۔ جس طرح ہر کمال کو زوال ہوتا ہے، اسی طرح ان کے ظلم کے کمال کو بھی زوال لگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے، جس سے انہیں ایک بیماری ہوگی، ان کی گردن میں کیڑے پڑ جائیں گے اور یہ مر جائیں گے۔ دنیا میں ان کی لاشوں کا ڈھیر ہو جائے گا، پھر پرندے آئیں گے اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ سوال ہے، کیا گھر بیٹھے اکیلا آدمی عرس منا سکتا ہے؟ جواب، جب لفظ عرس بولا جاتا ہے تو اس سے عرف میں یہ مراد ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہو کر قرآن خوانی کریں، بیان ہو، نعت شریف ہو اور منقبت پڑھی جائے، نیز آخر میں ایصال ثواب اور نیاز کا اہتمام ہو۔ اگر کوئی اکیلا شخص نوافل اور درود شریف وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے اور یہ کہے کہ میں نے عرس منایا ہے تو لوگ اسے عرس نہیں کہیں گے، حالانکہ اسے بھی عرس منانا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عرس ایصال ثواب ہی کا مجموعہ ہوتا ہے اور ایصال ثواب ہی عرس کا مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال اکیلا شخص بھی ایصال ثواب وغیرہ کر کے عرس منا سکتا ہے اور اسے عرس کہہ کر بھی عرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، کیونکہ عرس نہ شرعی اصطلاح ہے اور نہ ہی عبادت کی اصطلاح ہے۔ سوال ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی برکت سے فاصلہ سمٹ جائے یا ایک قدم میں فاصلہ طے ہو جائے، یا یہ کہیں اور بیٹھے ہوں لیکن دوسری جگہ دیکھ لیں؟ کیا یہ چیزیں بھی کرامت میں آتی ہیں؟ جواب، کرامات کے کئی شعبے ہیں، جن میں سے ایک طی الارض یعنی زمین کا سمٹ جانا بھی ہے۔ اس میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور یہ قدم اٹھا کر جہاں رکھنا چاہیں وہاں رکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پاکستان میں ہیں تو قدم اٹھا کر فوراً مدینہ شریف پہنچ سکتے ہیں، یوں ہی اجمیر اور بغداد بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے۔ اب تو گاڑیوں نے بھی فاصلے سمیٹ دیے ہیں۔ پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر کتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، پھر یہ پہیوں والی گاڑیاں آ کر فراٹے بھرنے لگیں، اس کے بعد ہوائی جہاز آ گیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئیں اور منٹوں میں سینکڑوں میل کا سفر طے ہونے لگا۔ جب سائنسی آلات یہ سب کر سکتے ہیں تو روحانی طاقتیں کیا نہیں کر سکتی؟ سوال ہے کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرغی پسند تھی، اس لیے ہم مرغی پر ان کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کیا پسند تھا تاکہ ہم ان کے عرس پر اسی چیز کی فاتحہ دلائیں۔ جواب، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرغی والی ایک کرامت ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مرغی پسند تھی۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی غذا ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ کرنا پسند کرتے ہیں اور صرف ضرورت کے لیے کھاتے پیتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی شے پسند بھی ہو تو حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر مرغی کی نیاز کرتا ہے کہ غوث پاک کو پسند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور نیاز کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے
کہ ان بزرگ کی پسندیدہ چیز پر ہی نیاز دلائی جائے، جو بھی حلال غذا ہے اس پر فاتحہ دے سکتے ہیں۔ سوال ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جواب، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو شریعت لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام رسول ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں۔ کل 313 رسول دنیا میں تشریف لائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخصوص تعداد نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ اس بارے میں کوئی کنفرم تعداد والی روایت نہیں ہے۔ عوام میں جو 1,24,000 کی تعداد مشہور ہے وہ بھی نہیں کہنی چاہیے، البتہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کہنے میں حرج نہیں۔ سوال ہے کہ معراج کی سواری کا نام اور اس کی خصوصیات ارشاد فرمائیے۔ جواب، معراج کی سواری بہت مشہور ہے، اس کا نام براق ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے جنت سے آئی تھی، یعنی یہ جنتی سواری تھی۔ اس کی برق رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب خدا جانے کہ کتنے کروڑوں میل تک براق کی نظر جاتی تھی۔ لفظ براق برق سے بنا ہے، جس کا معنی بجلی ہوتا ہے، اور براق یعنی بجلی کی سی تیزی سے سفر کرتا ہے، جس کی وجہ سے آن کی آن میں یہ سفر طے ہو گیا۔ جس وقت معراج کا سفر ہوا اس وقت دنیا کا نظام رک گیا تھا۔ معراج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ سوال ہے کہ نماز کے اوقات کار کے لیے جدید آلات کا استعمال کیسا ہے؟ جواب، کوئی حرج نہیں۔ جدید آلات آج کل استعمال ہو رہی ہیں، گھڑی بھی جدید ہی ہے، البتہ جدید آلات کے ذریعے چاند کا تعین نہیں ہو سکتا۔ جیسے روزہ رکھنا ہے، افطار کرنا ہے، مہینے کا آغاز کرنا ہے یا مہینے کا اختتام کرنا ہے، تو ان سب کے لیے چاند ہی دیکھنا ہوگا۔ اس معاملے میں توقیت فعل ہے اور اس پر اعتبار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آج کل توقیت دانوں کی باتوں پر بھروسہ کرنے کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور انہوں نے پورے سال کا کیلنڈر بھی تیار کر لیا ہے۔ بھلے تیار کر لیا ہے لیکن اس کے مطابق روزہ رکھنا اور عید منانا درست نہیں ہے۔ رؤیت ہلال لازمی ہے۔ سوال ہے کیا مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ جواب، جی ہاں، رمضان المبارک کے آخری 10 دن یوں ہی نظر یعنی منت کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اگر کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے بھی روزہ چھوٹا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے؟ جواب، جی ہاں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا ہے۔ امام تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، بلکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ بھلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے رہے لیکن مرتبہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی بڑا ہے۔ سوال ہے کہ حج کے لیے جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب، اگر شرائط پائی گئیں تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ سوال ہے اسلامی تاریخ کس وقت بدلتی ہے؟ جواب، جب سورج ڈوبتا ہے تو اسلامی تاریخ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ سوال ہے قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ جواب، آدھے قد یا پورے قد تک ہونی چاہیے۔ آج کل میت کو زمین پر رکھ کر 4 دیواری بنانے کا بھی سلسلہ چل پڑا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ زمین میں قبر کھود کر اس میں میت کو دفن کرنا ہی شریعت کا حکم ہے۔ سوال ہے 11ویں شریف کب اور کیوں شروع ہوئی؟
جواب: حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال شریف کی تاریخ 11 ربیع الآخر ہے۔ اسی سے ہر سال اصالہ ثواب کرنے کے لیے 11ویں شریف شروع ہوئی۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 14 اگست کب سے شروع ہوئی؟ جب سے پاکستان بنا، لیکن اس میں کسی کو وسوسہ نہیں آتا کہ یہ بدعت ہے۔ یہاں سب اوکے ہے۔ یوں ہی فرسٹ مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی نہ جانے کتنے دن منائے جاتے ہیں۔ اتوار کو ہولی ڈے بولتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا ہولی ڈے یعنی مقدس دن جمعہ ہے۔ جب سے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال ہوا ہے، تب سے 11ویں شریف منائی جا رہی ہوگی۔ البتہ منانے کی صورتیں بدلتی رہتی ہوں گی۔ سوال ہے: آدمی کو طریقت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا تصوف کا؟ جواب: طریقت کا راستہ یہ ہے کہ جیسے کسی کے مرید ہو گئے اور سالک بن گئے، یعنی طریقت کی راہ پر چلنے والے بن گئے۔ اب اگر مرشد کی صحبت ملتی ہے اور مرید اپنے پیر کی جانب سے ملنے والی رشد و ہدایت کے مطابق راستہ طے کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اب حالات بہت بدل چکے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو معاملہ اور بھی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اب صحیح کی پہچان نہیں رہی۔ جن بزرگوں کے تذکرے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس طرح کے بزرگ اب مزاروں میں تشریف فرما ہے۔ باقی عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ کوئی دل جاری کر رہا ہے، کوئی کندھا جاری کر رہا ہے، کسی نے مراقبے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن پکڑ لو، جو زبردست ولی اللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا راستہ سیدھا بغداد کا ہے، پھر بغداد وایا مدینہ اور مدینہ وایا جنت۔ انشاءاللہ عز و جل ادھر ادھر جائیں گے تو بھٹک جائیں گے، یا پھر بھٹک جانے کا خطرہ رہے گا۔ سوال ہے کہ نماز جمعہ کی قضا کیسے کی جائے گی؟ جواب: جمعے کے لیے جماعت شرط ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا جمعہ نکل جائے اور عصر کا وقت آ جائے تو اب وہ ظہر کی قضا کرے گا۔ سوال ہے: کیا نوافل میں بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں؟ جواب: دن میں سری قرات واجب ہے۔ اگر دن میں جہری قرات کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ البتہ رات میں جب کسی مریض یا سوتے ہوئے شخص کو ایذا نہ ہو، یوں ہی خود کو بھی ایذا نہ ہو تو جہری قرات کر سکتے ہیں۔ سری قرات میں بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کان سے سن سکیں۔ سوال ہے کہ نفل نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جو نہ فرض ہو، نہ سنت موقدہ، اور نہ ہی واجب ہو تو وہ نفل ہے۔ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ملے گا۔ سوال ہے: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف ہجرت کے بعد مکہ پاک کا سفر فرمایا تھا؟ جواب: جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے حج قران کا احرام باندھا تھا اور حج فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو باقاعدہ فاتح کی حیثیت سے مکہ پاک میں داخل ہوئے تھے، اگرچہ بادشاہ آپ پہلے ہی سے تھے۔ سوال ہے: اگر جماعت سے پہلے اقامت کہنا بھول جائے تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ جواب: جی ہاں، جماعت ہو جائے گی، البتہ اقامت کی سنت چھوٹے گی، اس لیے جان بوجھ کر اقامت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اقامت چھوڑ دی جائے۔ ہاں، اگر جلدی ہو یا وقت کی تنگی وغیرہ کی صورت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ مساجد میں عام طور پر اقامت ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے کہ مسجد میں اقامت نہ ہوئی ہو۔ البتہ جو لوگ اپنے طور پر جماعت کرتے ہیں ان میں عام طور پر اقامت نہیں پڑھتے۔ سوال ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب
ملتا ہے اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو کیا یہ قضا عمری کے برابر ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اس سے قضا عمری ادا نہیں ہوتی۔ قضا عمری کے لیے ضروری ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئیں سب ادا کرے۔ سوال ہے، لوگ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: صرف عمرہ کرنے والا حاجی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں مالدار آدمی اسی طرح سفید داڑھی والے یا بزرگ آدمی کو لوگ حاجی صاحب بولتے ہیں، بھلے اس نے حج نہ کیا ہو۔ عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں، لیکن یہ زبان پر نہیں چڑھے گا۔ سوال ہے کہ گاہک 500 روپے کا کوئی سامان لے کر جاتا ہے اور اسے پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ 2-3 دن میں سامان واپس لے آتا ہے، لیکن دکاندار لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور واپس نہیں لیتا، جس پر گاہک کہتا ہے کہ 200 روپے کم دے دینا لیکن چیز واپس لے لو، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب: اگر چیز میں کوئی عیب نہیں تھا اور بیع درست ہو گئی تھی، لیکن اب وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ واپس لے لو، تو اگر دکاندار واپس لے لے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا، اس کی فضیلت ہے، جبکہ رقم پوری واپس کرے۔ سوال ہے کہ شریعت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ جواب: شریعت اللہ و رسول کے احکام کو بولتے ہیں، یعنی اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق عمل کرنا شریعت کی پابندی کہلاتا ہے۔ سوال ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو دست قدرت کہہ سکتے ہیں؟ جواب: دست قدرت کی اصطلاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بولی جاتی، بلکہ اللہ پاک کے لیے بولی جاتی ہے۔ البتہ اللہ پاک جسمانی ہاتھ نیز جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور کوئی اللہ پاک کے لیے اس طرح کا ہاتھ مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دست قدرت نہ بولا جائے، بلکہ دست رحمت، دست کرامت اور دست مبارک کہا جائے۔ سوال ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواجہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب: خواجہ فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سردار، آقا، صاحب۔ یہ تعظیم کا لفظ ہے۔ تہران جو ایران کا دارالخلافہ ہے میں خواجہ سادات کرام کا لقب ہے۔ اس کا تلفظ خواجہ ہے، یعنی واو نہیں بولنا۔ سوال ہے، اگر نماز میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ جواب: جب جماعت سے نماز ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ ہمیں دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، سارے نبینا تو نہیں ہوتے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب لوگوں کے دیکھنے پر تو پابندی نہیں ڈالی جا سکتی، کسی کے دیکھنے کے خیال سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کے دوران جیسے تیسے وسوسے بھی تو آتے رہتے ہیں، البتہ اگر نماز میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والا کوئی بہتری لائے گا اور خشوع خضوع بڑھائے گا تو یہ ریاکاری ہو جائے گی، ایسا نہ کیا جائے، اور اگر کبھی ایسا کیا ہے تو اس سے توبہ کی جائے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی عبادت میں کمی یا زیادتی نہ کریں۔ سوال ہے کہ استعمال شدہ احرام سردی سے بچنے کے لیے اور روزمرہ کے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جواب: سردی سے بچنے یا ویسے ہی اوڑھنے کے لیے احرام استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، 100% جائز ہے۔ اب تو معاذ اللہ احرام پھینکنے کا رواج ہو گیا ہے۔ میں نے مکہ شریف میں دیکھا ہے کہ احراموں کے پوٹلے باندھ کر لوگ کچرا کنڈی میں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ سب ایسا نہیں کرتے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم نے کبھی ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ ہم اپنا احرام ضائع نہیں کرتے۔ کسی دوسرے شخص کو عمرہ یا حج کرنے کے لیے احرام دیا جا سکتا ہے، اس میں احرام دھونے کی شرط بھی نہیں ہے، اگر دھونے کی ضرورت ہے تو دھو لے، ورنہ ویسے ہی استعمال کر لے۔ سوال ہے، اگر امام صاحب پہلی رکعت کا رکوع کر چکے ہوں تو آنے والا مقتدی اسی وقت تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے یا دوسری رکعت شروع ہونے کا انتظار کرے؟ جواب: انتظار نہ کرے اور نماز میں شامل ہو جائے، بھلے امام صاحب سجدے میں ہی
کیوں نہ ہو، البتہ اس طرح اسے وہ رکعت نہیں ملے گی، بہرحال نماز کا جو حصہ ملے وہ لے لے۔ سوال ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی عمر میں وصال فرمایا تھا؟ جواب: حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال تقریباً 96 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ سوال ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ جواب: سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی اور یہ سوالات آپ نے مکمل سنے ہوں گے، اور یقیناً آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔